اگر مسجد آباد کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس حدیث کو سمجھے، جس مسجد میں دنیا کے تذکرے ہوں، جس مسجد میں اللہ کا تذکرے کی بجائے دنیا کے تذکرے زیادہ ہوں، کبھی مسجد آباد نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا، اللہ تتخذ المساجد طرقا، مسجدوں کو گزرگاہیں مت بناؤ، ان جگہوں کا کوئی تقدس۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈیاں نہ بناؤ، جس طرح شور وہاں اٹھتا ہے یہ مسجدوں کی شان کے مخالف ہے۔ مسجد تو سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، یہاں تو آ جاؤ تو سمجھ لو اس سے بڑا سکون کا گہوارہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی کوئی۔ سکون سے بیٹھو، تمہاری روح بھی سکون میں آ جانی چاہیے، تمہارے جسم کا انگ انگ بھی سکون میں آ جانا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کے گھر میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا راز بیان کیا، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اس لیے جب مسجد میں قدم رکھو پھر یاد اللہ کی آنی چاہیے، پھر دنیاوی چیزوں کی یادیں نہیں آنی چاہیے۔ کبھی تو مسجد میں بیٹھ کے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو کر کے دیکھیں لذت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول تو جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے 70 مرتبہ استغفار کرتے، توبہ کرتے، اور فرمایا میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے 100 مرتبہ زندگی میں ایک دن میں توبہ کی؟ یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، یہ وہ راز ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے اللہ ذو جلال کے انسان محبوب بنتا ہے۔ ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، ذکر کرنے والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اللہ قدر اتنی کرتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ذکر کرنے والے کے اندر ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور شیاطین بھاگتے ہیں۔ یہ روحانیت کی مضبوطی ہی ہے کہ دنیا کی یہ سارے کے سارے فتنے جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث نے یہ کہہ دیا جو ذکر کر لیتا ہے وہ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، وہاں تک پھر دشمن اور شیطان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے شکنجے میں لینے پہ قادر ہی نہیں رہے۔